رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. نہیں وہ پڑھی ہے ٹھیک. رات ایک بار ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر غلام پٹیل خانوادہ اور نقوی خانوادے کو ارشاد فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جادت الحسين علیہ السلام وشائعات وبايعات ودابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات اللہ نے عشر محرم کی آج دوسری مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ذاکر جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ تو ہم چھوٹا بڑا بناتے ہیں. اور جو بھی ممبر پہ آ جائے اور فضائل علی بیان کرے اور سنے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا کبھی بھی, جو ہے بڑا ہوتا ہے کہ فضائل علی بیان کرے. تو بہرحال ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا کہ تمام چیزیں جو ہے تحریر میں آتی تھی. تحریر میں یا مجلس ہو یا کچھ بھی ہو تحریر میں آ جاتی تھی. لیکن اب زمانہ جو ہے متغیر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے زمانہ جو ہے بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, متغیر ہوتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال ذکر حسین جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا, اسی طریقے سے ہے نا ہوتا رہتا ہے نا, آپ دیکھ لیں. لیکن ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ تحریر میں آ جاتی تھی. مثلا جو ہے انسان خطابت کر رہا ہے, ابن حسن علامہ ابن حسن نحوی سے لوگوں نے کہا کہ باقی دیگر افراد جو ہے وہ کتاب تحریر کرتے ہیں اور آپ جو ہے صرف تقریر کر رہے ہیں, اس طریقے سے کوئی چیز تحریر نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے ہم جو زبان سے بولا جائے ہوا میں اڑ جاتی وہ بات ہے, اور جو تحریر ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہے نا پہلے جو ہے تحریر وہ تمام چیزیں تھی, اب زمانہ بدل گیا, متغیر ہو گیا. اب تو بچے کہتے ہیں مولانا صاحب پڑھیے, ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ پڑھیے لیکن سنبھل کے پڑھیے گا, گڑبڑ کریں گے تو 2 منٹ کا نکال کے یوٹیوب پہ ڈال دیں گے, ہے نا. پڑھیے صلوات, پڑھیے صلوات. تو بہرحال زمانہ متغیر ہوتا رہتا ہے, حالات و تمام چیزیں. لیکن جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ذکر حسین جو ہے کل بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا, آج بھی جو ہے اسی طریقے سے ذکر حسین ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو وبا ہے, جو بیماری ہے, تو اس میں بھی جو ہے دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک وہ افراد کی جو ڈرتے ہیں, ایک وہ افراد کی جو نہیں ڈرتے ہیں. جو نہیں ڈرتے صرف اشارہ کریں گے, جو ڈرتے ہیں وہ جو ہے کل بھی گھر پہ تھے اور آج بھی گھر پہ ہیں, اور جو نہیں ڈرتے تو آج آپ دیکھیں کہ کل بھی جو ہے مجلس حسین میں کھڑا تھا, آج بھی مجلس حسین میں کھڑا ہے.
اور یہ فرش ازا جو ہے یہ شفا ہے. 14 سال سے ہمارا عقیدہ ہے یہ جو ہے 14 سال سے یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہاں جو ہے شفا ملتی ہے. اگر کوئی بیماری ہو تو یہاں سے نہیں ہوگی, کہیں اور ہو, راستے میں مارکیٹ میں ادھر ادھر سبزی لینے یہ ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں جو ہے یہ شفا ہے. فرش حسین جو ہے اور 14 سال سے یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, کہ میرے اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے, مجھے نکال تو سچائی سے, میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے, جو میری نصرت کرے. اب ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما. اور رسول اسلام جو ہے دعا کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں کسی کے بارگاہ میں اگر جو ہے کوئی درخواست ہو, کوئی مضمون ہو تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے, تحریر کرنے کا ایک جو ہے انداز ہوتا ہے. اور رسول اسلام پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے. تو پروردگار مضمون کیسا ہو, تحریر کس طریقے سے ہو, کس طریقے سے تیری بارگاہ میں درخواست کریں, تو قدرت کی آواز آئی میرے حبیب قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی اس طریقے سے آپ درخواست کیجئے کہ میرے اللہ مجھے جو ہے سچائی سے داخل کر, سچائی سے نکال, اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے. اور ادھر کہا پروردگار کا حکم ہوا, پروردگار کا حکم ہوا ابراہیم ایک مکان بنائیے اور اس میں جو ہے سلطان پیدا ہوگا اور میرا حبیب جو ہے وہ سلطان کو لے جائے گا. اور جناب ابراہیم نے مکان بنایا, خانہ کعبہ جناب ابراہیم نے وہ بنا رہے ہیں, اور جناب اسماعیل چھوٹے ہیں اور جھکتے ہیں پتھر اٹھانے کے لیے, ادھر جھکتے ہیں کہ پتھر جو ہے خود ہی بلند ہو جاتا ہے. یہ کوئی خطابت نہیں کر رہے ہیں, نہ سمجھیے گا. پڑھیے سلوات پڑھیے. اور جو ہے وہ پتھر دے رہے ہیں, جناب ابراہیم جو ہے تعمیر کر رہے. پروردگار کوئی بہترین معمار, بہترین اپنی زبان میں کہتے ہیں مستری, بہترین بلا لیتا کہ بہترین جو ہے نا وہ مکان بناتا. قدرت کی آواز آئی دیکھو یہاں پہ جو ہے ایک معصوم کی جائے ولادت ہے اور غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب اس جگہ پہ غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا, پڑھ دیجئے سلوات, کہ جہاں ولادت ہونے والی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہی علی ابن, باقی تمام منظر آپ کے ہیں نا ذہن میں ہے نا, کہ پھر جو ہے رسول اسلام آئے اور 3 دن کے بعد آئے اور گود میں لیا, اور جو ہے مولا علی جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں, ہنسا نہیں, مسکرا رہے ہیں, یعنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے ذہن میں ہے. تو ایک چیز اور سن لیجیے, کہیں بھی کسی کی ولادت ہو تو باپ جاتا ہے, اور اگر باپ جو ہے پہلے سے موجود ہو تو دیگر افراد جو ہے جاتے ہیں. ادھر مولا علی کی ولادت ہوئی ہے تو کوئی اور نہیں گیا, رسول اسلام گئے کہ ہماری رسالت کا اعلان ہوگا اور ان کی امامت کا اعلان ہوگا. تو یہ علی ابن ابی طالب کی لائے, اور اس کے بعد جو ہے تمام کمالات اور فضائل جو ہے رسول اسلام نے بیان کیا. اور بہت مشہور حدیث کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. اب آپ مثلا جو ہے اگر کوئی شخص نابینا ہو تو اب وہ جو ہے کیسے عبادت کرے گا؟ اے اللہ کے رسول, آپ نے فرما دیا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب اگر کوئی نابینا ہو تو پھر وہ جو ہے کیسے عبادت کرے گا؟ رسول اسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. تو اے اللہ کے رسول اگر جو ہے کوئی گونگا, جانے دی اپنے آپ کو کہہ دیں کہ اے اللہ کے رسول اگر جو ہے ہم گونگے ہوں, بول نہ پائیں,
تو پھر کس طریقے سے عبادت ہوگا؟ کہا ذکر کر لو، نہیں کر سکتے تو سن لو۔ تو اے اللہ کے رسول، اگر ہم نابینا بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، تو پھر جو ہے ہم کس طریقے سے عبادت کریں گے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ تو اب تو ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس دل نہیں ہے، اور یہی دل جو ہے عبادت کی جگہ ہے۔ اب نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے دل نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم تو محبت کے بھوکے ہیں، ہم جو ہے محبت کے بھوکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ نہیں، ہم محبت کے بھوکے ہیں۔ ایسا کردار تو لائیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب دوسری حدیث، یہ بھی متفق ہے، تمام علماء نے لکھا ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ پہلے قرآن، پھر اس کے بعد علی، دوسرے لفظ میں پہلے علی بعد میں قرآن، پڑھ دیجیے نا، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، یعنی علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ تو مولا کائنات جو ہے وہ تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے، 40 ہجری میں شہید ہو گئے۔ دیکھیے اب یہ علم کلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، آخری فقرہ سنیے گا، اب یہاں خطابت نہیں، کہ مولا کائنات 40 ہجری میں شہید ہو گئے، اور حدیث یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ تو علی تو چلے گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب جو ہے کربلا دے گی، اس کا جواب کربلا دے گی کہ دیکھو، ابھی مصائب کا فکرہ نہیں، دیکھو ہمارا سر جو ہے جدا ہو گیا، سر وہ کے نیزہ پہ ہے اور تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ جب بیٹے سے قرآن جدا نہیں ہوا تو باپ سے کیسے قرآن جدا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ پھر باپ سے کیسے جدا ہو جائے گا قرآن؟ ہر قرآن مع علی وہ علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہوگی، محبت ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے قرآن سے استفادہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کی بینائی جو ہے اور بڑھے گی۔ معلوم نہیں کیسے تلاوت کرتے ہیں، پڑھ دیجئے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی آئے اس کا مذہب تھوڑی بدل جائے گا، کوئی بھی آئے آ کر جو ہے مجلس حسین میں بیٹھے، اس کا مذہب نہیں بدلے گا، اس کا مذہب اس کا مذہب رہے گا۔ اور مجلس حسین یہ جو ہے کھلا ہوا ہے، دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے۔ اب تھوڑا مثال سے واضح کر دیں، سب کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ میں ڈالے گئے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو آپ کو معلوم ہے نا، 2 چھپکلی یہ کیا کر رہی تھی؟ پھونک مار رہی تھی، حالانکہ کچھ ہونے والا نہیں تھا، شعلہ جو ہے نا آسمان کو بلند تھا، لیکن جو ہے وہ دور سے پھونک مار رہی تھی کہ اور شعلہ بھڑک جائے۔ اور یہ بھی ہے، دیکھ لیجئے قرآن میں تفسیر میں بھی دیکھ لیجئے کہ ایک میڈک تھا، اور یہ میڈک جو ہے یہ پانی بھر کے مطلب آگ بجھ جائے اس پہ ڈال رہا تھا۔ تو یہ جو میڈک پانی آگ میں ڈال رہا تھا، اس سے تو آگ بجھے گی نہیں، اس سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن آخر میڈک کو ہو کیا گیا کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ لا کر جو ہے آگ پہ ڈال رہا ہے۔ تو میڈک ہی جواب دے گا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ جو ہے ابراہیم کی طرف تھا، ابراہیم کی طرف تھا۔ اسی طریقے سے جو ذکر حسین ہوتا ہے، مجلس حسین ہوتی ہے، آئیے اور آنے کے بعد مجلس میں بیٹھیے، تاکہ کم سے کم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں رسول اسلام سے یہ تو کہہ سکے، اے پروردگار ہم جو ہے رسول کی طرف تھے، یزید کی طرف نہیں تھے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ۔ تو ہم جو ہے محبت کے بھوکے ہیں، اور یہ محبت جو ہے نا ایسی شے ہے
دیکھیں یہ محبت بات بہت دقیق ہے. دیکھیں ہر ایک کا جو ہے الگ الگ مسئلہ ہے. ہم آپ عوام جو کرے وہ الگ ہے. کچھ ہے نا شان کے خلاف کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہے. مثلا جو ہے وہ کام علماء نہیں کر سکتے ہے نا. کچھ ایسا ہے کہ علماء تو کر سکتے ہیں, اہل بیت نہیں کر سکتے. کچھ ایسا ہے کہ اللہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے نا, اللہ نہیں کر سکتا. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے کھڑے ہو کر راستے میں پانی پوری کھائے, کوئی مسئلہ نہیں, کھا رہا ہے. اور کوئی عالم کھانے لگے پانی پوری راستے میں, حالانکہ حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے, کہ شان شاعر نہیں ہے, شایان شان نہیں ہے. اگر جو ہے ایک عالم کھڑا ہو کے راستے میں ہے نا پانی پوری کھائے, یا بدل لیجئے, سوچیے آم چوسنے لگے راستے میں کھڑے ہو کے, جو بھی اپنے ذہن میں سب مثال بنا لیجئے, تو اب جو ہے وہ شایان شان نہیں ہے. ایک عوام کھا رہا ہے, لیکن جو ہے اگر ایک عالم کھائے تو وہ شایان شان نہیں. اسی طریقے سے یعنی روزہ یا نماز ہم آپ سب رکھیں گے, لیکن اللہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا. اگر اللہ نماز پڑھے تو پھر اللہ ہی نہیں ہے, سمجھے آپ. اللہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا, ہم روزہ رکھیں گے, ہم نماز پڑھیں گے, لیکن اللہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا. اللہ جو ہے وہ سجدہ نہیں کرے گا. اللہ اگر سجدہ کرے تو پھر جو ہے کس کو سجدہ کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کچھ کام جو ہے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے شایان شان نہیں ہے, لیکن محبت ایسی شے ہے کہ بھائی ایک وقت اللہ بھی کر رہا ہے, اہل بیت بھی کر رہے ہیں, انسان بھی کر رہا ہے. یہ جو ہے ہر ایک شریک ہے, اللہ بھی محبت کر رہا ہے اور جو ہے بندے بھی جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں. یہ ہر مشترکہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ساتھ میں ہے دوسری شے کیا ہے, دوسری شے جو ہے وہ جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے. صلوات ہے, پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ بھی بھیج رہا ہے, ایمان والو تم بھی بھیجو. تو یہ صلوات جو ہے یہ بھی ساتھ میں اللہ بھی بھیج رہا ہے. اور ایک شے اور ہے, وہ کیا ہے, لعنت. سمجھے, لعنت یہ جو ہے اللہ بھی شریک ہے, اہل بیت بھی شریک ہے. سب قرآن میں دیکھیے گا نا, قرآن سے ہٹ کے نہیں پڑھ رہے ابھی. اور جو ہے بندہ بھی ہے نا کہ وہ کہ جو لعنت کرتے ہیں وہ بھی لعنت کر رہے ہیں تمام. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. لیکن بات بہت دقیق ہے. دیکھیے صلوات جو ہے ہر ایک پڑھ رہا ہے, لیکن جو ہے پروردگار نے صلوات کے لیے یہ نہیں کہا کہ اہتمام کرو. اہتمام کریے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے لیے اہتمام نہیں ہے. لیکن جب لعنت کا مسئلہ آیا, علی آپ بھی چلیے, زہرا آپ بھی چلیے, حسن آپ بھی چلیے, حسین آپ بھی چلیے. یعنی کہا اس سے پہلے سمجھاتے رہے, رسول اسلام جو ہے سمجھاتے رہے, کمرے میں سمجھاتے رہے, قرآن پیش کرتے رہے, آدم کی مثال دیتے رہے, جناب مریم کی مثال دیتے رہے کہ دیکھو جس طریقے سے جناب آدم جو ہے بغیر ماں باپ کے ہیں, اسی طریقے سے جناب عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں. لیکن جو ہے واز کرتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, قرآن پیش کرتے رہے, لیکن آخرکار وہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو پھر کیا ہوا, اب جو ہے جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. اور پورا جو ہے اہتمام کیا اور گھر سے جو ہے قافلہ نکلا. اور کس طریقے سے نکلا اس میں بھی تفسیر وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے لے کر چلے ہیں. ابنانا نسانا و انفسنا, نفس روح کو کہتے ہیں, نفس روح. اسی ترتیب سے جو ہے لے کر چلے ہیں نا کہ آگے جو ہے رسول ہیں حسن و حسین, اور ان کے عقب پیچھے جو ہے شہزادی فاطمہ, اور ان کے عقب میں مولائے کائنات. بات بہت دقیق ہے. آگے رسول اور پیچھے مولائے کائنات. سمجھے آپ شہزادی کی عظمت. ایک قدم آگے بڑھے تو رسالت ہے, ایک قدم پیچھے آئے تو امامت ہے. زہرا اسے کہتے ہیں کہ جس کا طواف
نبوت اور امامت کرتی ہوئی نظر آئے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اب جو ہے اس اہتمام کے ساتھ جو ہے چلے آئے پہاڑی پہ، لیکن ادھر سے جو تھے تو وہ جو ہے علماء تھے، ان کے جو ہے نصارہ کے جو ہے وہ علماء تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کہا کہ دیکھ تو لے پہلے کہ کون کون آیا ہے، ابھی ملائیں گے، ذہن پہ رکھیے، ادھر ادھر ذہن نہ جائے، کڑی سے کڑی ملائیں گے، کہ پہلے جو ہے دیکھ تو لے کون کون آیا ہے۔ تو کہا ایک تو وہی مولا کائنات کی، جب یہ آئے تھے اپنے حساب سے سونا چاندی ہے نا سب پہن کر جو ہے آئے تھے، پہلے تو سادے لباس میں آئے تھے، اور جب قریب آئے تو کہا رسول اسلام کے پاس جانا ہے، رسول اسلام کے پاس جانا ہے، لہٰذا بہترین لباس پہن لو، اور جو ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہے نا، یہ سمجھے ہم کسی بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اور جب پہنچے تو رسول اسلام جو مخاطب نہیں ہوئے، اب جو ہے باہر نکلے تو اب یہ پریشان ہے کہ دیکھو رسول اسلام نے بلایا تھا اور ہم آئے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا استقبال نہیں کر رہے۔ تو ایک دو صاحب ملے، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا یہ تمام جو ہے چیزیں لے کر آئے، دیکھا سمجھ گئے آپ، اشارہ سمجھیے، دیکھا سونا چاندی، سوچا کچھ ٹکڑا ہمیں بھی مل جائے گا، کچھ ہمیں بھی مل جائے گا، ہوا بھی ہے، بعض تاریخ میں ہے کہ ایک آدھ اخروٹ کے برابر لے کر چلے گئے، سلوات پڑھ دیجیے۔ تو کہا کہ کون ہے یہ، تو وہی۔ تو آخرکار جب پریشان ہوئے تو لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ دیکھو بھائی رسول اسلام کا مزاج کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ جب رسول اسلام کے زمانے میں رسول اسلام کا یہ مزاج نہیں بتا سکتے تو بعد رسول اسلام کا مزاج کیا بتائیں، اسلام کا مزاج کیا بتائے۔ کہا کہ اچھا چلتے ہیں۔ تو یہ صاحب آئے ہے نا، یہ صاحب آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی حاضر ہوئے تو ادھر سے آئے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بہت دقیق اشارہ ہے، ادھر آئے رسول اسلام نے رخ موڑ لیا ادھر ہے، پھر سوچا کہ ادھر نہیں متوجہ ادھر سے آ جائے، ادھر آ گئے، رسول اسلام نے ادھر رخ موڑ لیا۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ تو ادھر گردن موڑ دیا، پھر ادھر، اب اس کے بعد جو ہے نا پریشان ہوئے، متوجہ نہیں ہوئے، تو کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے تو اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے، مولا کائنات ہی بتا سکتے۔ جب مولا کے پاس آئے تو مولا نے کہہ دیا جس طریقے سے تم لباس وغیرہ پہن کر آئے ہو پہلے یہ تبدیل کرو، سادہ لباس پہن کے جاؤ، کوئی دنیا کا بادشاہ تھوڑی ہے کہ جس طریقے سے سونا چاندی ہے نا، سونا تو ایسے بھی جو ہے مرد پہ حرام ہے۔ تو اب جو ہے آئے اور اس کے بعد جو ہے بتا دیا کہ سادے لباس میں آئے، بہرحال گفتگو ہوئی لیکن جو ہے بات نہیں مانے۔ تو کہا کہ یہ تو وہی علی ہیں کہ جو ایسا مسئلہ ہو گیا تھا اور ہم نے جو ہے پوچھا تھا نہیں بتایا۔ تو اب جو ہے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر جو ہے اس چیز میں صداقت نہ ہوتی تو پھر جو ہے رسول اسلام جو ہے دوسروں کو بھی لے کر آتے۔ دیکھیں صرف جو ہے سچ بولنے کی بات نہیں تھی ہے نا، ورنہ جو ہے سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، سمجھے، وہ صادق یعنی جو چیز نہ ہونے والی ہو کہہ دیں تو ہو جائے، سمجھے آپ، یعنی اگر کہہ دیں کہ لباس جو ہے خیاط کے پاس ہے تو رضوان جو ہے خیاط بن کر در زہرا پہ آ جائے نا، اگر مردے کو کہہ دیں تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے، زندہ جو ہے وہ مردہ ہو جائے۔ تو اب جو ہے یہ آ گئے، اب آ گئے منزل پہ۔ اب جب یہ آئے اور دیکھا علماء نے کہا کہ نہیں ان سے جو ہے مباہلہ نہ کرنا، اور آخرکار جزیہ وغیرہ دے کر جو ہے واپس چلے گئے۔ اور ادھر سے تو آیت آ گئی، جناب جبریل آیت لے کر آئے نا، فقل تعالوا ندعو، ادھر سے آیت آ گئی، ادھر جو ہے یہ واپس چلے گئے۔ اب تو لعنت ہونی نہیں ہے ان سے، پہنچے آپ، اب تو لعنت ہونی نہیں ہے، قرآن کو مکمل کرنا ہے، ادھر جو ہے جائے گا نہیں، ادھر یہ واپس چلے گئے۔ اب جو ہے اس آیت کو تو مکمل کرنا، قرآن مکمل کرنا ہے نا، آیت کو لے کر آ گئے جناب جبریل، اب ہو تو کیا ہو، یہ بھی واپس چلے گئے۔ اب آپ سمجھے شہزادی زہرا جو دربار میں گئی تھی وہ جو ہے اس کے وارث مستعد تک پہنچانے گئی تھی، جب گئی ادھر کیا ہے آیت میں کیا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ شہزادی دربار میں گئی، اپنے حق کا مطالبہ کیا، سوال کیا، کہا گواہ پیش کرو، حسن کو آگے بڑھا دیا، ادھر بھی ہے پنجتن، حسن کو آگے بڑھایا، حسین کو آگے بڑھایا، کیا کہا
کہا جھوٹ ہے. سمجھے آپ؟ یہ آیت جو ہے آئی تھی ہے نا جھوٹوں پہ لعنت کے لیے، اور شہزادی نے اس آیت کو جو ہے اس مستحق جو اس کا وارث تھا وہاں تک پہنچا دیا. حق کے مطالبے کے لیے نہیں گئی تھی. دیکھیں جس طریقے سے پانی جو ہے راستہ بنا لیتا ہے، اسی طریقے سے لعنت بھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو اسی طریقے سے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کا مستحق تھا وہاں تک جو ہے پہنچا دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے اس کے دل میں یعنی تمام چیزیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت معدت ہے نا، جب تک جو ہے اس کے دل میں ولایت نہ ہو. ولایت کے بھی ایک سین لگانا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جب تک ولایت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیں کہ ولایت کے سلسلے سے اب اگر آپ اور آگے بڑھیں یعنی مولا کائنات کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. دیکھیے ابھی جو ہے ہم مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں، مصائب نہیں ہے، لیکن جو ہے اس مصائب کے گوشے سے جو ہے فضائل کی طرف لے جا رہے ہیں. ابھی جو ہے مصائب نہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ جب آخرکار جو ہے ایسا وقت آ گیا، یہ دور آ گیا ہے نا. مولا کائنات کے زمانے میں بھی جو دور تھا، جو حالات تھے نا، کتنا سخت. یعنی 50 سال تک جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ممبر سے جو ہے نا مولا کائنات کو برا بھلا کہتے تھے. تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مثلا جو ہے بچے ہے نا، بچے مانوس ہوتے ہیں نا، بات چیزیں پرندہ جانور ہے نا، ان چیزوں سے بچے جو ہے مانوس ہوتے ہیں. بکری وغیرہ ہے نا مانوس ہو جاتے ہیں جب پالتے ہیں. تو یہ جو ہے بھیجتے تھے، یہ سب سمجھ گئے آپ نا، بھیجتے تھے. اور وہ جو ہے چہرے پہ پٹی وغیرہ کپڑا وغیرہ باندھ کر جاتے تھے اور بکری کو اٹھا لے جاتے تھے پرندوں کو. اور جب بچے سوال کرتے تھے تو کہتے تھے کہ علی نے بھیجا ہے نا، علی نے کیا. اس طریقے سے یہ سب چلتا رہتا. ہر دور میں ہے نا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے تھے اس طریقے سے. تو آخرکار اب آپ سوچیں کہ جب یہی جو ہے دھیرے دھیرے یعنی 50 سال میں اب کیا ہوگا ہے نا. جو مثلا 40-50 کے تھے وہ تو ختم ہو جائیں گے نا. 50 کے بعد تو ہے وہ تو نکل گئے. لیکن یہ جو بچے ہے نا اس طریقے سے ہے نا پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو اب بتائیں ان کے ذہن میں جو ہے کیا ہوگا. یہاں تک روایت میں ہے. اچھا بعض لوگ جو ہے اگر ذکر اہل بیت علی بیان کرو تو بہت جو ہے عجیب ہو جاتے ہیں. عجیب کہ یعنی یہ فلسفہ ارے سب اسی فلسفہ ہے. اگر جو ہے ولایت مضبوط ہے تو نماز بھی فائدہ پہنچائے گی، روزہ بھی فائدہ پہنچائے گا ہے نا. اگر ولایت مضبوط نہیں ہے تو نماز پڑھیے کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھیے کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے جو ہے بات پھر رک گئی. اسی لیے کیا کریں، ممبر کا سب برکت ہے آ رہا ہے ذہن پہ. سنتے جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. کہ اسی لیے جب سلمان یا جناب ابو ذر اور مقداد ہے نا یہ بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، یہ جو ہے ہر وقت جو ہے مولا علی کا ذکر کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے ہر وقت جو ہے فضائل. اور خود جو ہے رسول اسلام سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جیسے جس طریقے سے 8 افراد 10 افراد بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں. سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، ساتھ میں بیٹھتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں جو مجلس ہوتی ہے تو ہم کیا کریں. تو رسول اسلام نے کہا ذکر والی عبادت، علی کی ذکر عبادت ہے. کرو علی کے ذکر، میرا ذکر، اللہ کا ذکر. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. تو یہ بیٹھتے ہمیشہ جو ہے ذکر کرتے تھے مولا علی کے فضائل. وہ سلمان ابو ذر سے کہتے تھے ہمارے علی کے فضائل سنو، وہ کہتے تھے ہمارے علی کی یہ فضائل سنو. تو اسی میں جو ہے دوسرے افراد بھی ٹہلتے ہوئے آ جاتے تھے. تو سلمان نے، دیکھیں سلمان 300 سال کے تھے، بہت تجربہ کار تھے، سمجھا. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو دوسرے بھی چلے آ رہے ہیں، معلوم تو ہوتا نہیں، ہر ایک کے پاس وہ داڑھی ہے، صحیح شکل ہے، اور کیسے معلوم ہو کہ مثلا جو ہے کون علی کا چاہنے والا ہے، کون علی کا چاہنے والا نہیں ہے. سب کے داڑھی ہے اسی طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں. تو آخر کیسے معلوم کرے. تو سلمان نے مقداد سے کہا گھبراؤ نہیں، جب آ جائے بٹھا لینا اور ہم علی کا ذکر کرتے رہیں گے. لیکن تم جو ہے اس کے چہرے کو دیکھنا، اگر پھول ہو جائے، کھل جائے تو سمجھ لینا یہ علی کا چاہنے والا ہے. اگر منہ بنانے لگے تو ہم خود ہٹ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ.
کہا اگر جو ہے منہ بنائیں گے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا زمانہ ایسا یعنی پہچاننے کی ضرورت ہے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پہچانیے اور اس سے جو ہے احتیاط کیجیے، ہے نا۔ ہمیں تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے لڑنا ہے جھگڑنا ہے، بس جو ہے حالات کی اس سے جو ہے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اسی وجہ سے خود جو ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، تو مولا یہ بتائیے کہ ہم کس کا ذکر کریں؟ کہا اگر تم ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے جد علی بن ابی طالب کی ذکر کرو، ان کا ذکر کرو، ہے نا، کہ اصل وہ ہیں، ہم جو ہے فرع ہیں، جڑ ہے ان کے، ہے نا، اصل جڑ وہ ہیں، ہم شاخ ہیں، لہٰذا جو ہے تم ذکر کرنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر کر رہے تھے ہم کہ ایسے دور تھے، ایسے حالات تھے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایسے دور تھے کہ اس وقت جو ہے لوگ فریضہ سمجھتے تھے، واجب سمجھتے تھے بعض لوگ کہ نماز پڑھنے کے بعد معاذ اللہ مولا علی کے اوپر سب و ستم کرتے تھے، ستم سمجھ گیا آپ نے، اس کو گالی کہتے ہیں، یہ کرتے تھے، یہ جو ہے فریضہ سمجھتے تھے۔ تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ نماز کے بعد جو ہے اسے کرتے تھے، واجب سمجھتے تھے۔ ایک روز جو ہے ایک شخص چند افراد کے ساتھ جو ہے جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو راستے میں رک گیا اور دسترخوان وغیرہ لگایا، کھانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے چلا گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے چلا گیا، لیکن لعنت کرنا بھول گیا، سمجھ گیا آپ، لعنت کرنا بھول گیا، آگے چلا گیا۔ جب آگے چلا گیا تب جو ہے اسے یاد آیا کہ ہم جو ہے بھول گئے، جب یاد آیا تو واپس آیا اور آنے کے بعد پھر جو ہے سب و ستم کیا اور وہ بھول گیا تھا، لہٰذا جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہم بھول گئے تھے، لہٰذا کفارے کے طور پہ یہاں مسجد بنوائیں گے، سمجھ گیا، کفارے کے طور پہ یہاں مسجد بنوائیں گے، یعنی یہ دور تھے، یہ حالات تھے۔ تو ہم کہاں ذکر کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کہ جب ایسا وقت آ گیا، حالات ایسے تھے، دور تھے، بہرحال وہی سب افراد جو ہے امام حسن علیہ السلام کے بھی ساتھ تھے، وہ کوفے والے سب تھے، وہی جو بچے تھے، ڈاکٹر طہا نے بھی ذکر کیا، یہ سب بے وفا ہیں اور اپنے مفاد کے لیے اور دنیا کے لیے، تو وہی سب افراد جو ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہ جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی، اور خود جو ہے امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے ہم صلح نہ کرتے تو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شیعہ باقی نہیں رہتا، اور دوسری چیزیں ہیں تو ادھر ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے صلح کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، اب جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر یزید نے مطالبہ بیعت کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کون کیا؟ بہت لوگ جو ہے مان چکے تھے، لیکن امام حسین سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے ہماری حکومت اسلامی حکومت نہیں قرار پائے گی، اس لیے جو ہے اس نے جو ہے کہا کہ بیعت کی۔ ابھی مصائب نہیں پڑھے، مصائب کے گوشے سے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے بیعت کا سوال کیا، یعنی بیعت یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے، تسلیم کر لیجئے، مان لیجئے۔ لیکن امام حسین نے کیا کہا کہ ہم ہاتھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ہمارا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ پہ آدم کا بھی ہاتھ ہے، نوح کا بھی ہاتھ ہے، ابراہیم کا بھی ہاتھ ہے، موسیٰ کا بھی ہاتھ ہے، عیسیٰ کا بھی ہاتھ ہے، رسول اسلام کا بھی ہاتھ ہے۔ وہاں بھی تنہا نہیں تھا، شیطان سے پورا سلسلہ، وہ بھی یزید تنہا نہیں تھا۔ کہا کہ ہم ہاتھ نہیں دیں گے، سر ہمارا ہے، سر لے لو، لیکن سر جو ہے وہ سجدے میں دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے لیکن سر دیں گے، اور وہ بھی سر جو ہے سجدے میں دیں گے۔ لال اپنے خنجر کو، سر میرا لے لو، یہ زمانہ بتائے گا کہ تمہارا خنجر باقی ہے یا میرا سجدہ باقی ہے، یہ زمانہ بتائے گا۔ اگر تمہارا خنجر باقی رہے گا تو تم جیت گئے، اگر ہمارا سجدہ باقی رہے تو ہم جیت گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ لہذا ہم جو ہے سر دیں گے، اور آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی نے سر دے دیا،
لیکن جو ہے آج بھی سجدہ باقی، آج بھی ذکر باقی ہے، آج حسین ابن علی کا مقصد باقی ہے، اور اس میں جو 7 شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ شہزادی زینب نے بتایا جب کوفے میں ایک مرتبہ ابن زیاد سے کہا کہ یہ جو شور شرابہ ہے، جو باجے بج رہے ہیں، اسے بند کراؤ، اس نے حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو اونٹ کے گلے میں گھنٹیاں تھیں اور جانور تھے، کہا انہیں بھی خاموش کراؤ، کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو شہزادی زینب نے بتایا کہ جہاں سے تمہارا اختیار ختم ہے وہاں سے ہمارا اختیار شروع ہے، وہاں سے ہمارا اختیار ہے۔ اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا اس کو، اور تمام جو ہے آواز خاموش، یعنی جو اونٹ اور جانور اور دیگر چیزیں تھی سب جو ہے خاموش ہو گئے، اور شہزادی زینب نے جو ہے پیغام کو پہنچایا۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ جناب عبداللہ نابینا تھے اور جب شہزادی نے خطبہ دیا ہے، بات بہت دقیق ہے، جب شہزادی نے خطبہ دیا ہے، یہ عبداللہ جو نابینا تھے، اگر جو ہے بادل گرجتا تھا تو آواز نہیں سن پاتے تھے، بجلی کڑکتی تھی آواز نہیں سن پاتے تھے، لیکن جب شہزادی زینب نے خطبہ دیا ہے، عبداللہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا، بات کیا ہے؟ کہا علی تو اس دنیا سے چلے گئے، اب تو علی سے روز قیامت ملاقات ہوگی، یہ علی کا لہجہ ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، علی کی بیٹی زینب ہے۔ اور ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہے علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزادارو، آپ دیکھیں کہ 2 موقع پہ تمام وقت رک گیا جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، تو 2 وقت پہ ساکت ہو گیا تھا، ایک معراج اور دوسرے جب شہزادی زینب نے خطبہ دیا ہے، اور 2 مرتبہ لہجہ علی میں گفتگو ہوئی، ایک آسمان پہ علی کے لہجہ میں اور دوسرے زمین پہ شہزادی زینب نے علی کے لہجہ میں خطبہ دیا ہے۔ تو یہ جو ہے شہزادی زینب ہے کہ شہزادی زینب نے یہ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اس دنیا میں، شہزادی جو ہے فخر انبیاء ہیں۔ بات بہت دقیق کہہ دیے، غور سے سنیے گا، شہزادی جو ہے یہ فخر انبیاء ہیں۔ جناب ابراہیم، اب اس سے بڑا جملہ ہمارے پاس ہے نہیں، سن لیجئے، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو جلے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو، امام کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں کہ جو امامت کو بچا لے۔ اور آپ دیکھیں فخر انبیاء جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے نہر میں، نیل میں، پانی میں، راستہ بنا لیا، راستہ بنایا نا، راستہ بنایا، اور جناب موسیٰ جو ہے وہ لشکر کے ساتھ گزر گئے۔ یعنی جو پانی سے راستہ بنا لے اور قوم کو بچا لے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو تشنگی میں دین کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زینب کا مرتبہ کیا ہے، زینب کا جو ہے وہ مقام کیا ہے، زینب کی جو ہے منزلت کیا ہے۔ یہی شہزادی ہے، شہزادی ہے۔ ابھی آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، یہی شہزادی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جنہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے، شریکت الحسین ہے شہزادی زینب، اور عالمہ غیر معلمہ ہیں، علی کی بیٹی ہیں، نبی کی نواسی ہیں۔ لیکن جب خیمہ جلا تو شہزادی زینب نے سید سجاد سے پوچھا میرے لال کیا کریں؟ دیکھیں یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے جان بچانا واجب ہے، سب کو معلوم ہے، اس مجمع میں بھی سب کو معلوم ہے کہ جان بچانا واجب ہے، شہزادی کو تو معلوم ہے کہ جان بچانا واجب ہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود شہزادی پوچھ رہی ہے، یعنی شہزادی بتا رہی ہیں کہ
کہ ہمارا پوچھنا ضروری ہے، یہ شہزادی پوچھ نہیں رہی ہیں بلکہ سید سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں، کہ امامت کا اعلان کر رہی ہیں شہزادی، یہی شریکت الحسین ہے زینب، کہ آپ دیکھیں حسین پہ تمام مصیبتیں ہیں، لیکن حسین پہ خود حسین کا داغ نہیں ہے، لیکن زینب پہ حسین کا بھی داغ ہے، سمجھے آپ دیکھیں کہ یہی ذکر حسین ہے، یہی مجلس ہے، یہی ایام عزا ہے کہ ہمیں جو ہے کسی بستی میں جا کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ایام عزا آ گیا ہے نا، محرم آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے، ہر جو دیگر مذہب سے تبلیغ رہتے ہیں، دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں، تو کبھی سنا ہے کہ کوئی مولوی گیا اور جانے کے بعد یہ کہے کہ ایام عزا آ گیا، محرم آ گیا ہے؟ سب کو جو ہے نا دیگر مذہب کے ماننے والے انہیں بھی ہے نا معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں یہ غم ایسا ہے کہ دیگر مذہب کے افراد جو ہے وہ بھی تڑپ جاتے ہیں۔ اب ایک واقعہ سنیے، یہ جو ہے تاریخ کا واقعہ نہیں، سچا واقعہ ہے، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے۔ اس وقت جو ہے تقریباً شاید 1970 میں جو حالات تھے اس دور کا واقعہ ہے، اور یہ جو ہے کلکتہ شہر کا واقعہ ہے کہ یہی ایام عزا، یہی محرم کا زمانہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جلوس لے کر نکلتے ہیں، گزرتے ہیں، لوگ ماتم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بہت سے دیگر مذہب کے چاہنے والے وہ آتے ہیں، آ کر جو ہے مثلا چھت پہ کھڑے ہو گئے، زمین میں، راستے میں، اور اس منظر کو دیکھتے ہیں، بہرحال وہ جو بھی سوچ کر مثلا جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے کا ایک واقعہ کہ کربلا میں، وہاں کلکتہ میں جب جلوس نکلا ایام عزا، وہ دور بھی اچھے نہیں تھے، اس وقت جو ہے ہندو مسلم کا مسئلہ تھا، حالات اچھے نہیں تھے، تو جب جلوس نکلا تو ایک عورت آ گئی، اور وہ جو ہے ایک کاشے میں یا گلاس میں یا جو چیز کہہ دیجئے اس میں جو ہے دودھ لے کر آئی، اور ذوالجناح گزر رہا تھا، بس یہیں سے ہم ربط مسائل دیں گے، ذوالجناح جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو وہ جو ہے آگے بڑھی، اور اس کے گود میں جو ہے بچہ تھا، چند روز کا یا چند ماہ کا، اس کے گود میں بچہ تھا، لے کر آگے جا رہی تھی، تو لوگوں نے روکا، یہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور ذوالجناح قریب جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو جائے، تو پھر جو ہے ایک مسئلہ ہو جائے گا، حالات اچھے نہیں ہیں، لوگوں نے روکا، لیکن اس نے کہا کہ کوئی سوال ہی نہیں، ہم مان ہی نہیں سکتے، ہم جو ہے وہاں تک جائیں گے۔ بہت لوگوں نے سمجھایا، کہا کہ نہیں کوئی سوال نہیں ہے، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ ہم جو ہے اسی ایام عزا میں ہم دیکھتے تھے، ایک دن جو ہے اسی طریقے سے جلوس گزر رہا تھا، اور ہم نے یہ گھوڑا ہے نا، یہ ذوالجناح دیکھا کہ لوگ جو ہے چوم رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو ہم نے دل میں کہا کہ یہ جو ہے سواری جو ہے کسی محبوب شخص کی ہے، ایسے تھوڑی جو ہے اتنے افراد جو ہے ارد گرد کھڑے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، اور تو اس نے کہا کہ ہماری شادی ہوئی ایک زمانہ ہو گیا اور اولاد نہیں ہوئی، تو اسی وقت جو ہے ہم نے منت مانا تھا، ہے نا، اس ذوالجناح کو دیکھ کر، اپنی زبان میں یعنی اس گھوڑے کو دیکھ کر ہم نے منت مانا تھا کہ اے گھوڑے کے جو صاحب سوار ہے، اس کا واسطہ دے کر منت مانا تھا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہو جائے ہے نا تو پھر جو ہے ہم دودھ لے کر آئیں گے۔ تو لوگوں نے روکا لیکن نہیں مانی، تو آخرکار جو ہے لوگوں نے پولیس وغیرہ سے کہا کہ دیکھیے ایسے حالات ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ مسئلہ جو ہے خراب ہو جائے۔ تو اب وہ افراد، پولیس والے بھی کھڑے ہو گئے، تمام افراد جو ہے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں نے منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ یہ جو ہے ذوالجناح کے قریب آئی اور اس کے نیچے سے اپنے بچے کو گزارا، اور گزارنے کے بعد جو دودھ لے کر آئی تھی وہ ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے اپنے بال کو بھی ذوالجناح کے پاؤں سے مس کر رہی ہے، اور اس دودھ کو دیکھیں، جانور ہے نا کتنا حساس جانور ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ پڑ جائے پاؤں پہ اس طریقے سے ہے نا، اور اس کو جو ہے دودھ کو بچے کے اوپر ملا، اپنے بال کو ملا، اور وہ دودھ جو ہے اس کے پاؤں پہ، ذوالجناح کے پاؤں پہ رگڑا، بچے کے اوپر لگایا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ واپس آئی، جب واپس آئی تو اب لوگوں نے اس سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ دودھ جو ہے ذوالجناح کے قدموں پہ گرایا، پھر جو ہے اسے بچے کے بدن پہ مس کیا، اپنے بال سے بھی دودھ کو مس کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے
کہ حسین کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ پیاسا شہید ہو گیا ہے، لہٰذا جو ہے ہم شیر دودھ دے کر آئے ہیں۔ یہ عزادارو سوچئے، جب غیر قوم کے لوگ سن کر تڑپ جاتے ہیں تو ماں پہ کیا گزری ہو گئی ہے، رواب پہ کیا گزری ہو گئی۔ ہاں عزادارو، آج شب 2 محرم ہو گئی، معلوم ہے آپ کو اس وقت حسین ابن علی والد کربلا ہوئے ہیں، یہ شریکت الحسین ہے۔ دیکھیں ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتا ہے کہ جب گرے تو کوئی اٹھائے، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتا ہے، حسین کے دل میں بھی تمنا تھا ہم گرے تو کوئی اٹھائے۔ زینب نے کہا بھیا گھبرانا نہیں، آپ کو زینب اٹھائے گی، زینب اٹھائے گی۔ ہاں عزادارو، یہی شریکت الحسین زینب ہے کہ جب قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تو علی اکبر نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ ایک درندہ ہے اور آیا، اور آنے کے بعد میرے بابا پہ حملہ کیا، دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر حملہ کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا، پھر اس کے بعد درندوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہے، پھر حملہ کیا، کمر ٹوٹ گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، کربلا کے قریب جو ہے قافلہ ہے، وارد ہونے والا ہے، اب جو ہے جناب علی اکبر نے بابا سے سوال کیا، کہا کہ بابا ہم نے خواب دیکھا ہے اس طریقے سے۔ تو امام حسین نے کہا اے میرے لال چند قدم آگے بڑھو، ایسا نہ ہو کہ زینب سن لے۔ چند قدم آگے بڑھے، کہا میرے لال تم نے جو یہ دیکھا دایاں بازو قلم ہوا، اے میرے لال تم مارے جاؤ گے۔ تم نے جو خواب دیکھا بایاں بازو قلم ہوا، اے میرے لال قاسم مارے جائیں گے۔ اے میرے لال جو یہ خواب دیکھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، برابر کا بھائی مارا جائے گا، عباس مارے جائیں گے۔ اے میرے لال جو تم نے یہ خواب دیکھا کہ درندوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، اے میرے لال ہم جو ہے شہید کر دیے جائیں گے۔ ہاں آزادارو، یہ قافلہ کربلا میں پہنچا اور اس کے بعد یہ بنی اسد کے بچوں سے ہے نا وہ بلایا اور اس کے بعد زمین خریدی اور کہا کہ کسی بہانے جو ہے آنا، اور آنے کے بعد جو ہے ہمارے لاش پہ جو ہے دفن کر دینا، مٹی ڈال دینا، کھیلنے کے بہانے آنا۔ بچوں سے بھی کہا یہ بھی دیکھے کہ وہ جو نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے نا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، تو خریدا اور اس کے بعد جو ہے حکم دیا، بس آخری فقرہ یہی مسائل تمام کریں گے۔ حکم دیا، کہا بس خیمے لگائے جائے، خیمہ لگا۔ زینب نے بھائی کو بلایا، کہا بھیا اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا، بھیا ایک عجیب کیفیت ہے، اے بھیا جلدی اس سرزمین سے نکل چلو۔ امام حسین نے سمجھایا، پھر کہا شہزادی نے اے بھیا اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا ہے۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب یہی سرزمین ہمارے لیے مقدر ہے، بس آخری فکرہ۔ پھر کہا بھیا جب ہوا چلتی ہے گرد و غبار اڑتے ہیں، وہ گرد و غبار سکینہ کے بالوں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اے بھیا اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا، بس آخری فکرہ۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے بھیا حسین جب رات ہوتی ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، بھیا میں مسترب ہوں۔ ایک مرتبہ بس آخری فکرہ، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بہن زینب جب شام ہو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئے تو مجھے بلانا، بس آخری فکرہ مجھے بلانا۔ شام ہوئی کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، شہزادی نے فضا سے کہا، فضا نے حسین کو بلایا، شہزادی نے کہا اے بھیا سنیے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے کہا اے بہن زینب پہچانا نہیں، یہ میری ماں زہرا ہے جو رو رہی ہے۔ زہرا نے کہا تھا اے میرے لال حسین تم تنہا نہیں جا رہے ہو، سال زینب زہرا بھی ساتھ ساتھ سیانم اللہ زین ظالم